السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل دمشق نے ایک عریضہ ہرقل اعظم کے پاس بھیجا جس میں کلوس اور عزرائیل کی گرفتاری کا حال لکھ کر مدد طلب کی۔ اتفاق سے دمشق میں ہرقل اعظم کا داماد تومباہی موجود تھا۔ دمشق والوں نے اسے اپنا حاکم منتخب کر لیا۔ جب ہرقل اعظم کو یہ حالات معلوم ہوئے تو اسے سخت رنج و قلق ہوا۔ اس نے درباریوں سے کہا، تم نے دیکھا مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی جرأت نہیں ہے، اسی لیے میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ سلوک کر لینا مناسب ہے، مگر تم لوگوں نے نہیں مانا، تم لوگوں نے ضد کی۔ اب بجوز اس کے، اب سوائے اس کے کہ میں خود لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں جاؤں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ درباریوں نے کہا، شہنشاہ کے جانے کی ضرورت نہیں، حمص کے حاکم وردان کو اس مہم پر مامور فرمائیے۔ ہم میں سے ان سے زیادہ کوئی فنون حرب کا جاننے والا نہیں ہے۔ ہرقل اعظم، ٹھیک ہے، وردان تمہیں اس مہم پر نامزد کیا جاتا ہے۔ وردان، میں ہرگز عربوں کے مقابلے میں نہ جاتا اگر آپ کا حکم نہ ہوتا، کیونکہ آپ نے مجھے عربوں کے معاملے میں اور امراء سے پیچھے ڈال دیا۔ ہرقل اعظم نے کہا، حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی تلوار اور اپنا مددگار سمجھتا ہوں۔ میں نے عربوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ تمہیں ان کے مقابلے میں بھیجوں، لیکن اب جب کہ ان کے معاملے نے اہمیت اختیار کر لی ہے تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ تمہیں ان کے مقابلے میں یعنی عربوں کے مقابلے میں بھیجا جائے۔ وردان نے کہا، میں تیار ہوں۔ ہرقل اعظم نے 90,000 کا لشکر دے کر اسے دمشق کی طرف روانہ کیا۔ جب وردان مقام اجنادین میں پہنچا تو مسلمانوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہوئی، چنانچہ مسلمانوں نے کوچ کیا۔ اہل دمشق بہت خوش ہوئے۔ مسلمانوں نے اجنادین میں جا کر قیام کیا۔ انہوں نے عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر دیکھا۔ اس وقت وردان کے ساتھ تقریباً 1,00,000 لشکر تھا اور مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ وردان کو اپنے لشکر کی کثرت پر بڑا ناز تھا، اپنے لشکر کی جمعیت پر بڑا ناز تھا۔ اس نے مسلمانوں کے وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی روز اپنا لشکر میدان میں لا اتارا اور قاعدے سے صف بستہ کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے رائے دی کہ اجنادین ہی کے مقام پر چل کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجاہدین اسلام کو لے کر میدان میں آ گئے۔ انہوں نے بھی اپنی سپاہ کو ترتیب دے لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ دراصل رومیوں کی صحیح تعداد کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں کون ایسا شخص ہے جو دشمنوں کی صحیح تعداد کی خبر لائے؟ حضرت زرار ابن الازور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو یہ خدمت میں انجام دوں؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک تم یہ کام انجام دے سکتے ہو، لیکن اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو فریب نفس میں نہ آ جانا بلکہ واپس لوٹ جانا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں احتیاط کروں گا۔ چنانچہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا بڑھا کر رومیوں کے لشکر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے لشکر کی شان و شوکت اور صحیح تعداد کا اندازہ کیا۔ وہ واپس لوٹنا چاہتے تھے کہ وردان نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے اپنے سواروں سے کہا، دیکھو وہ کوئی مسلمان افسر ہے، غالباً لشکر کا اندازہ کرنے کے لیے آیا ہے، اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ 30 جنگجو سوار روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت زرار ابن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب انہیں دیکھا، وہ ایک دم بھاگے۔ رومیوں نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دور جا کر رک گئے اور نیزہ لے کر رومیوں کی طرف جھپٹے۔ بڑی سختی سے حملے کر کے انہوں نے یکے بعد دیگرے 5 سواروں کو مار ڈالا۔ وہ ایسی پھرتی سے حملے کرتے تھے کہ رومی دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ رومیوں نے بھی حملے شروع کیے، لیکن حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے وار خالی دے کر ان میں سے 19 سواروں کو قتل کر دیا۔ باقی رومی بھاگ گئے۔ حضرت زرار ابن الازور رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر تمام رویداد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی۔
حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں احتیاط کرنے کے لیے نہ کہہ دیا تھا؟ حضرت زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں احتیاط ہی کو مد نظر رکھ کر بھاگ آیا تھا، لیکن پھر مجھے شرم آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہے، چنانچہ میں رک کر حملہ آور ہوا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ رومیوں نے حملہ کر دیا۔ مسلمان ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے، گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان عیسائیوں میں اور عیسائی مسلمانوں میں گھس گئے۔ نہایت شدت سے جدال و قتال ہوا، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، خون نے زمین کو گلنار کر دیا۔ دوپہر سے کچھ پہلے جنگ شروع ہو گئی تھی، عصر کے وقت تک جنگ جاری رہی۔ عصر کے وقت رومی واپس لوٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمانوں کو لے کر اپنے کیمپ میں چلے آئے۔ اس روز 32 مسلمان شہید ہوئے اور تقریباً 3000 عیسائی مارے گئے۔ ان میں 10 ایسے تھے جو کسی ملک کے حاکم یا فرما روا تھے۔ وردان کو ان کے مارے جانے کا سخت افسوس ہوا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر مسلمانوں کا سردار کسی طرح قابو میں آ جائے تو مسلمان ہزیمت اٹھا کر بھاگ جائیں۔ چنانچہ اس نے فریب کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ کیا۔ داؤد نصرانی کو پیامبر بنایا اور اس سے کہا تو مسلمانوں کے سردار کے پاس جا کر کہے کہ میں ان سے تنہائی میں مصالحت کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ اس ٹیلے پر اکیلے آ جائیں جو دونوں لشکروں کے بیچ میں ہے، میں بھی تنہا آؤں گا۔ داؤد: کیا آپ واقعی تنہا جائیں گے؟ وردان: میں ایسا بے وقوف نہیں ہوں، رات کو 10 آدمی اس ٹیلے کے پاس بھیج دوں گا۔ میں اس فریب سے، اس دھوکے سے مسلمانوں کے سردار کو قید کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے سردار کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ داؤد اسلامی لشکر میں آیا۔ وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور ان سے وردان کا پیغام کہا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے سردار کی گفتگو سے فریب کی بو آتی ہے، وہ کوئی چال چلنا چاہتا ہے، لیکن اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، اس کا فریب ہم پر کھل جائے گا، وہ مارا جائے گا اور اس کا لشکر ہمارے رحم و کرم پر ہوگا۔ عیسائی بڑے اوہام پرست تھے۔ داؤد ڈر گیا، اس نے سمجھ لیا کہ ضرور وردان کا فریب مسلمانوں پر کھل جائے گا، پھر میں ہی کیوں نہ کھول دوں اور اپنے لیے ان سے امان حاصل کر لوں۔ چنانچہ اس نے امان کا وعدہ لے کر وردان کی تجویز انہیں بتا دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے۔ داؤد واپس چلا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 آدمی رات کو ٹیلے کے پاس بھیج دیے۔ یہ لوگ آدھی رات کے بعد وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 عیسائی نہایت اطمینان سے پڑے سو رہے ہیں۔ انہوں نے ان 10 کو قتل کر کے ان کی لاشیں چھپا دیں اور ان کے کپڑے خود پہن کر اطمینان سے سو رہے۔ صبح کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے کی طرف چلے۔ ادھر سے وردان آیا۔ دونوں ایک ساتھ ٹیلے پر پہنچے اور ایک جگہ بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ دوران گفتگو دفعتاً وردان نے غصے میں آ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھے پکڑ لیے اور زور سے کہا بہادر یہی وقت ہے، آؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنس کے فرمایا تیرا مکر، تیرا فریب تجھے کچھ فائدہ نہ دے گا۔ وردان کی آواز پر حضرت زرار اور ان کے ساتھی دوڑے۔ چونکہ وہ رومیوں کا لباس پہنے ہوئے تھے اس لیے وردان نے انہیں نہیں پہچانا بلکہ اپنے ہی آدمی سمجھا۔ اس نے کہا دیکھو وہ آئی مدد۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب اس بات کو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ مدد تیرے لیے ہے یا میرے لیے۔ اس عرصے میں حضرت زرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی وردان کے قریب پہنچ گئے۔ وردان نے انہیں پہچان لیا۔ وہ خوف اور دہشت سے کانپ اٹھا۔ حضرت زرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اس کے تلوار ماری اور اس کا سر اڑ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زرار اور ان کے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر رومی لشکر کی طرف چلے۔ انہوں نے وردان کا سر نیزے پر چڑھا لیا اور رومیوں کے لشکر کے قریب پہنچ کر ان کی طرف پھینکا اور فرمایا یہ دیکھو اپنے مکار افسر کا سر۔ رومیوں نے غصے میں آ کر ان پر حملہ کر دیا اور تمام اسلامی لشکر رومیوں پر حملہ آور ہوا۔ نہایت خون ریز جنگ ہوئی۔ رومی اگرچہ بڑے جوش و خروش سے لڑے لیکن مسلمانوں نے انہیں بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 50,000 رومی مارے گئے۔
10,000 سے زیادہ رومی گرفتار ہو گئے اور بقیہ عیسائی بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو نہایت شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس معرکہ میں 475 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ رومیوں کے بھاگنے کے بعد مسلمانوں نے عیسائیوں کے کیمپ پر چھاپا مارا، وہاں سے بہت کچھ مال غنیمت ملا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتح یابی کا خط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کیا اور خود لشکر لے کر وہاں سے پھر دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔